الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بقبرین یعذبان فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ رطبة ثم اخذ جریدة رطبة فشقها بنصفین ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ معزز سامعین کرام، میت کو دفن کرنے کے تعلق سے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کیا جا چکا ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر لٹا دیا جائے اور قبر کے اوپر جب مٹی ڈالی جائے تو میت کے قبر کی بلندی ایک بالشت کے برابر ہو اور یہ مستحب اور افضل ہے، اور قبر جو ہو وہ بالکل اونٹ کے کوہان کی شکل ہو، یعنی قبر جو ہو اس کی جو اونچائی ہو، بلندی ہو، وہ ایک بالشت اور اس کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہو، اور دوسرے یہ کہ قبر کی جو شکل ہو وہ بالکل اونٹ کے کوہان کی شکل کی ہو۔ اور جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، قبر جب تیار ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو یہ تعلیم دی ہے کہ کچھ دیر رک کر میت کے لیے ثابت قدمی کی، اس کے گناہوں کے مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیا جائے، اور جب سب کام کمپلیٹ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صاحب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ قبر کے اوپر پتھر یا اینٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نشانی کے طور پر رکھی جا سکتی ہے۔ یہ اجازت دیا ہے شریعت نے کہ قبر کے اوپر پتھر یا اینٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بطور نشانی رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب فی جمع الموتى فی قبر والقبر یعلم حدیث نمبر 3206 کے تحت مطلب بن ابی وداعہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب انتقال کر گئے، ان کی جب وفات ہو گئی، ان کا جنازہ جب لے جایا گیا اور انہیں دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر لانے کا حکم دیا، اور جب وہ اس پتھر کو نہیں اٹھا سکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینوں سے کپڑا اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے سر کی جانب رکھ دیا اور فرمایا میں اس کے ذریعے سے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور اپنے گھر والوں میں سے جو فوت ہو جائیں گے تو فوت ہونے والے کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ امام ابو داؤد نے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اوپر جو عنوان لگایا ہے کہ ایک قبر میں کئی میتوں کو اکٹھا کرنے اور قبر پر نشان رکھنے کا بیان، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اسی حدیث کے اوپر جو عنوان لگایا ہے وہ باب اعلام القبر بصخرۃ او علامۃ ما کانت، انہوں نے جو عنوان لگایا ہے، جو ہیڈنگ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ پتھر یا کسی بھی علامت کے ذریعے قبر کی نشانی کو مقرر کرنا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوتار کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کی قبر پر بطور علامت کوئی پتھر وغیرہ رکھنا جائز ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور رواج ہے، ایک اور عمل ہے جو برابر لوگ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک حدیث دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ قبر کے اوپر ہری ٹہنی لگا دی جاتی ہے، ہری ٹہنی لگائی جاتی ہے، اور یہ دل کے اندر عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک یہ ٹہنی ہری جب تک خشک نہیں ہوگی، جب تک سوکھے گی نہیں، تب تک عذاب میں میت کے کمی رہے گی۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں روایت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح یعنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الجریدۃ علی القبر حدیث نمبر 1361 کے تحت، اور صحیح مسلم حدیث نمبر
292 یعنی 292 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں پر ہوا، ایسی 2 قبروں کے پاس سے ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، لیکن کسی بڑی بات پر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے. بلکہ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا جو آدمی ہے وہ چغلخوری کیا کرتا تھا. چغلخوری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چغلخوری کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی برائی کو یا اپنے بھائی کی کسی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنا کہ جب اس کو معلوم ہو تو برا لگے، تو اس کو کہتے ہیں چغلخوری اور غیبت. تو جن 2 لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا اس میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی غیبت کرتا پھرتا تھا، چغلخوری کیا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی گناہوں کی وجہ سے ان دونوں کے اوپر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی، ہری ڈھالی لی اور اس کو بیچ سے آدھا آدھا کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. فقالوا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ ٹہنی ہری رہے، خشک نہ ہو، تب تک ان دونوں کے اوپر عذاب میں تخفیف کر دی جائے، ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے. سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت یعنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الجریدۃ علی القبر، اس باب کے تحت معلقاً روایت کیا ہے کہ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَن يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتان، بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے قبر پر 2 شاخیں لگا دی جائے. یہی حدیث ہے جس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ قبر کے اوپر ٹہنی لگانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پہ جو 2 قبر پہ ٹہنی لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیا گیا تھا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دونوں پر لگائی، باقی قبروں کے اوپر نہیں لگایا. لہذا آج اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دونوں قبروں پر ٹہنی لگایا، ڈھالی لگایا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیا گیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. باقی قبروں پر نہیں لگایا گیا. علی بن عبد العزیز جو امام سماحت الشیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فتح الباری کے اوپر انہوں نے تعلیق چڑھائی ہے، اس کے والم نمبر 3 التعلیق علی فتح الباری والم نمبر 3 پیج نمبر 283 پر بیان کرتے ہیں کہ ٹہنی لگانے والا، ڈھالی لگانے والا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور یہی قول صحیح اور درست اور راجح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان قبروں پر ٹہنی لگائی، ان قبروں پر ڈھالی گاڑی جس کے متعلق آپ کو علم ہو گیا تھا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبروں پر ڈھالی نہیں لگائی. اگر قبر پر ڈھالی لگانا، ٹہنی لگانا سنت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب قبروں پر ٹہنی لگاتے، سب قبروں پر جو کھجور کی جو جھاڑ کی جو ڈھالی تھی سب قبروں پر لگاتے. اسی وجہ سے خلفائے راشدین کبار صحابہ نے، ان میں سے کسی نے بھی ایسا کام انجام نہیں دیا. اگر یہ عمل مشروع ہوتا تو وہ ضرور اسے اپناتے. البتہ جو بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اور اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں درست موقف انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اسے پتہ چلا کہ قبر کے اوپر جو ٹہنی لگائی جاتی ہے، جو ہری ڈھالی لگائی جاتی ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. سماحت الشیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اپنی مجموع فتاوی کے اندر فرماتے ہیں کہ قبر پر ڈھالی لگانا جائز نہیں بلکہ بدعت ہے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر صرف اس لیے ڈالی لگائی، اس لیے ہری ٹہنی لگائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قبروں پر ڈھالی ٹہنی نہیں لگائی، ٹہنی یعنی ڈھالی دوسری قبروں پر نہیں لگائی، جس سے معلوم ہوا کہ قبروں پر ٹہنی لگانا بالکل جائز نہیں ہے۔ تقریباً عام اہل علم اسی بات کے قائل ہیں، لہذا اس سلسلے میں صحیح اور درست موقف یہی ہے کہ قبروں کے اوپر ٹہنی بھی نہیں لگائی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ قبر میت کو دفن کرنے کے تعلق سے اور بھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔